بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ میں انسان نہیں رہا، حیوان بن گیا۔ نہیں ٹھہرو، کیا حیوان بھی اس قدر ظلم کر سکتے ہیں؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے جو شاید کہیں لکھا تو نہیں ہوتا مگر سمجھتا ہر ایک ہے۔ تو پھر شاید میں حیوانیت سے آگے جا چکا، حیوان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا، درندگی کی تمام حدیں پار کرتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ میرے لیے بس میں اور میرا مفاد اولین ہے، اس لیے پھر چاہے مجھے کسی کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یہ جانتے بوجھتے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اس پر عجیب یہ کہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ میں پہلے ایسا کرتا ہوں، پھر اس پر اتراتا ہوں۔ ایسا تو شاید خونخوار درندہ بھی نہ کرتا۔ شاید مر گیا ہوں اندر سے، اور مار لی ہے تمام اچھائی میں نے اپنے اندر سے۔ بس پیچھے اگر کچھ بچا ہے تو وہ ہے ہوس، فریب، مکر، جھوٹ اور ظلم، اور اس سب کو میں بہت عزیز مانتا ہوں۔ میرے لیے رشتے نہیں، اخلاق نہیں، لحاظ نہیں، بس میں اور میں۔ انسان ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، انسان تو سنا ہے ہمدرد تھے، صابر تھے، حوصلہ رکھتے تھے۔ میں تو بس استعمال کرنا جانتا ہوں، وہ رشتوں کا، دوستوں کا، مذہب کا یا کسی بھی چیز کا، بس استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھو نا کیا کر دیا اس انسان نے جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے۔ کیسے ایک سری لنکن پر الزام دھرا اور اسے پہلے خوب مارا، پھر بھی روح راضی نہیں ہوئی، طمانینت نہیں ملی تو جلا کر خاک کر دیا، راکھ کر دیا۔ اس کے کام کے حوالے سے سخت رویے کو انتہائی نازک مسئلے سے جوڑا اور پھر اس پر فخر کرتا دکھائی دی۔ کچھ بھی کیا مگر اپنا مقصد تو پورا کر لیا نا، جیت گیا میں۔ نہ مذہب کا سوچا، نہ قوم کا، اور نہ ہی ملک کا۔ ناظرین، انسانیت سوز واقعہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا، اس پر پوری قوم کا سر جھک گیا، مگر ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ ہم میں سے بیشتر کو شاید ناموس کا اصل مطلب بھی نہ پتا ہو۔ بہت سو نے تو شاید قرآن پاک ترجمے سے اور احادیث مبارک کا مفہوم بھی نہ پڑھا ہو۔ کیا جو دین پوری دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہو، اس میں بغیر تحقیق کے ایسے کرنے کی گنجائش ہے؟ جس مذہب کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال تو اخلاقیات کا درس دیا اور پھر حقوق اللہ سے زیادہ فوقیت حقوق العباد کو دی، جس ہستی رحمت للعالمین نے دشمنوں سے پتھر کھا کر ان کے لیے بددعا نہ کی، ایسی ہستی جس نے بدترین معاشرے کو بہترین معاشرے میں تبدیل کر دیا، جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ ہونے دیا۔ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ایک بات یہاں پر ناظرین واضح کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ہماری جان، مال، اولاد قربان، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس نے بتایا کہ کسی کو بھی بغیر گواہ، ثبوت، الزام لگاؤ اور قتل کر ڈالو، اور پھر اس کو اپنے لیے باعث نجات مانو؟ یہ مذہب میں کہاں لکھا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو آج ہم پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہیں؟ ہمارے مذہبی اسکالرز میڈیا پر آ کر اس کو افسوسناک قرار دے رہے ہیں، اور تمام سیاستدان صف آرا ہو کر اس سانحے کی مذمت کر رہے ہیں، مگر میرا سوال اب بھی ہے، وہی ہے، اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک اور بھی ہیں، وہاں بھی غیر مسلم کام کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہر بار پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمیشہ اس ملک میں ہی لوگ قوانین کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں اور کرتے ہی چلے آ رہے ہیں؟
میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بار استعمال کیا گیا، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اب تک جتنے بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی بے قصور، تو پھر ناظرین ہم کہاں کھڑے اور پھر روز محشر کیسے جواب دیں گے؟ ہم مسلمان بھی اور ہمارے اوپر ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار حکمران بھی۔ دوستو، سیالکوٹ واقعہ مذہبی منافرت پھیلانے کی گھناؤنی کوشش اور عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا۔ توہین مذہب کی سزا کے لیے ملک میں قوانین موجود ہیں جس کے تحت مجرمان کو سامنے لایا جانا چاہیے۔ ویسے تو مبینہ توہین مذہب پر سری لنکن فیکٹری مینیجر کا قتل کیا گیا، آپ کو میں نے بتایا، آپ سب کو معلوم ہے۔ واقعے میں ملوث اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں کہ 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد گرفتار ہو چکے۔ 24 گھنٹے میں 200 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ انصاف، یہ حکمران ہمارے کہتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا نظر آئے گا۔ اب ثانیہ سیالکوٹ کی رپورٹ جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی ہے، ارسال کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے انیشل رپورٹ میں کہ مار پیٹ کا واقعہ صبح 11 بجے شروع ہوا۔ 11:25 پر 3 اہلکار موقع پر پہنچے۔ واقعے سے کچھ دیر قبل ورکرز کو ڈسپلن توڑنے پر فارغ کیا گیا۔ مینیجر کے سخت ڈسپلن اور کام لینے پر ورکرز پہلے ہی غصے میں تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ چند غیر ملکی کمپنیوں کے وفد نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا، تو مینیجر صاحب جن کو قتل کر دیا گیا ہے انہوں نے ورکرز کو کہا کہ سب مشینیں صاف ہونی چاہیے اور مشین پر لگے سٹکرز ہٹانے کا بھی کہا۔ اب ناظرین، مبینہ طور پر جب فیکٹری ملازمین نے سٹکرز نہیں ہٹائے تو مینیجر نے خود ہٹا دی۔ بادی النظر ورکرز نے سٹیکرز کا بہانہ بنا کر تشدد کر دیا۔ سٹیکرز پر مبینہ طور پر اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مذہبی تحریر درج تھی جس کی وجہ سے یہ تمام واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے وقت فیکٹری مالکان بھی غائب ہو گئے تھے۔ اب ناظرین، پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ سیالکوٹ میں قتل ہونے والے سری لنکن شہری پرانتھا کمار کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اور سری لنکن شہری کے جسم کا زیادہ حصہ جھلس گیا تھا، ظاہر ہے اس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ناظرین، پوسٹ مارٹم کے مطابق لاش کا زیادہ تر حصہ جلا ہوا پایا گیا تھا، صرف پاؤں اور ٹانگوں کا نچلا حصہ آگ سے محفوظ رہا۔ آگ لگنے سے بچ جانے والے حصے کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ ناظرین، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس معاشرے کو، اس ملک کو کیسے بچانا ہے؟ عدل کو کیسے نافذ کرنا ہے؟ ایسا نظام کیسے لاگو کرنا ہے کہ کوئی مجرم بھی بچ نہ پائے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے، ورنہ جو آج ہوا وہ کل پھر ہوگا اور پھر ہمارے پاس مذمتوں کے سوا کہنے کو کچھ نہ ہوگا۔ سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے